السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، بریلی تشدد میں سماجوادی پارٹی کے وفد کو بریلی جانے سے روک دیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں 26 ستمبر کو ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے بعد حالات اب بھی کشیدہ ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر سماجوادی پارٹی کے اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ماتا پرساد پانڈے 4 اکتوبر کو ایک وفد کے ساتھ متاثرین سے ملاقات کے لیے بریلی روانہ ہونا چاہتے تھے، مگر انتظامیہ نے اس دورے پر روک لگا دی اور انہیں ان کی لکھنؤ واقع رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بریلی کے ضلع مجسٹریٹ نے پہلے ہی پولیس کمشنر لکھنؤ سمیت متعدد اضلاع کے پولیس سربراہان کو تحریری ہدایت جاری کی تھی کہ کسی بھی سیاسی رہنما یا وفد کو بغیر اجازت بریلی کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس اقدام کو علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے لکھنؤ پولیس نے ماتا پرساد پانڈے کو باضابطہ نوٹس تھما دیا اور ان کی رہائش گاہ کو پولیس اہلکاروں نے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اس موقع پر سماجوادی پارٹی کے کئی رہنما بشمول صوبائی جنرل سیکریٹری ان کی قیام گاہ پر پہنچے، لیکن پولیس نے وفد کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اطلاعات کے مطابق سماجوادی پارٹی کے دیگر اراکین پارلیمنٹ ہریندر ملک، اقرا حسن، ضیاء الرحمان برق اور محب اللہ بھی بریلی جانے کے خواہاں تھے، مگر انتظامیہ نے ان سب کی نقل و حرکت پر ان کے اپنے اضلاع میں ہی کڑی نظر رکھی۔ پولیس حکام کا موقف ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی سے موجودہ حساس حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، اس لیے سخت اقدامات ضروری ہے۔ بریلی میں اس وقت سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جمعے کی نماز کے موقع پر شہر بھر میں پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات رہے، ڈرون کیمروں سے فضائی نگرانی کی گئی اور اہم داخلی و خارجی راستوں پر سخت جانچ پڑتال عمل میں لائی گئی۔ ادھر سماجوادی پارٹی نے حکومت کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ پارٹی ترجمانوں کا کہنا ہے کہ متاثرین سے ملنا اور ان کے مسائل کو ایوان میں اٹھانا اپوزیشن کی جمہوری اور آئینی ذمہ داری ہے، مگر حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن کی آواز دبانے پر تلی ہوئی ہے۔ پارٹی نے اس کارروائی کو جمہوری روایات کے منافی قرار دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی سیاسی وفد کو فسادات کے بعد بریلی جانے سے روکا گیا ہو۔ ماضی میں بھی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو اسی طرح متاثرہ علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد معمولی سی چنگاری بھی بڑے تصادم کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے ہر ممکن احتیاطی اقدام ناگزیر ہے۔ فی الحال انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک حالات مکمل طور پر قابو میں نہیں آ جاتے، کسی بھی سیاسی وفد کو متاثرہ علاقوں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم اس فیصلے نے ریاستی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا یہ قدم امن قائم رکھنے کے لیے ہے یا اپوزیشن کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی ایک منظم حکمت عملی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔